السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور ان مقدس راتوں میں عبادت کس طرح انجام دینی چاہیے، شب قدر میں نفل نمازوں کے فضائل اور اس کی برکتوں سے جڑی اس ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی مرد یا عورت یہ آرزو رکھتے ہوں کہ ان کی قبر نور سے جگمگا اٹھے تو انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی اس شب قدر میں کثرت سے عبادت کرے۔ محترم ناظرین، شب قدر کی عبادتوں کے متعلق احادیث مبارکہ میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس عظمت والی رات کی شان کو واضح طور پر فرما دیا ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، یعنی یہ وہ مقدس رات ہے جس کی بندگی کا ثواب 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی بڑھ کر ملتا ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو 1000 مہینے تقریباً 80 سال سے زیادہ کا وقت بنتے ہیں۔ گویا جو خوش نصیب اس ایک رات کو کامل اخلاص اور خشوع کے ساتھ گزار لے، اسے گویا پوری عمر یعنی 80 سال کی عبادت کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کی اوسطاً عمر زیادہ تر 70 یا 80 سال کے آس پاس ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر نسبتاً کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت اور کرم سے ہمیں ایسی بابرکت رات عطا فرمائی جس میں عبادت کرنے والا اپنی اس مختصر سی زندگی میں بھی بے شمار اجر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پروردگار کا ایک خاص تحفہ اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان کو اپنی پوری حیات میں صرف ایک مرتبہ بھی شب قدر نصیب ہو جائے نا، اور وہ اس رات کو سچی نیت سے عبادت میں صرف کر دے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان 80 سال تک کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، تب بھی شب قدر کی ایک رات کی عبادت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر کسی کو اپنی زندگی میں 2 یا 3 بار یہ رات مل جائے تو اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت میں مشغول رہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے ڈھونڈا جائے، جن میں خاص طور پر 5 راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ ان مبارک گھڑیوں میں اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور رو رو کر مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ ثواب کا حقدار بن سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن ہو، وہ شب قدر میں خوب عبادت کرے۔ ان 5 راتوں میں جن میں اس رات کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بندے کو پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ 21ویں شب قدر کی رات عبادت آغاز کرنے سے پہلے انسان کو پاکیزگی کا پورا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ صاف لباس پہننا چاہیے اور ممکن ہو تو خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ مرد حضرات خوشبو کا استعمال کرے اور خواتین اگر استعمال کرے تو اس کی مہک ہلکی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بڑے سکون اور خشوع کے ساتھ تیاری کریں تاکہ دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے
اور اس بابرکت رات کا روحانی فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ مبارک راتیں رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور ان میں عبادت کا اجر عام دنوں کے مقابلے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان قیمتی لمحوں کو غفلت میں ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ نماز، تلاوت اور استغفار میں مصروف رہیں۔ ان راتوں میں کچھ مخصوص نفل نمازیں بھی بتائی گئی ہے جن سے بڑی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 21ویں شب کو ایک نفل نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے اسے پورا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نماز کے بعد 70 مرتبہ درود شریف یا کوئی بھی ذکر پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ روایت ہے کہ جو شخص اخلاص سے یہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 21ویں شب میں 2 رکعت نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 70 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا چاہیے۔ استغفار اس رات کی اہم عبادت ہے کیونکہ یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ نمازوں کا اصل مقصد صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں بلکہ دل کا اخلاص اور یقین ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ 23ویں شب قدر کی رات بہت اہم ہے۔ اس میں 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص ہو۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے گناہوں کی معافی اور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ اسی رات 8 رکعت نماز بھی 2 کر کے پڑھی جا سکتی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھی جائے اور بعد میں 70 بار کلمہ تمجید پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ یہ عبادتیں بظاہر چھوٹی ہے لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ خاص خیال رکھیں کہ اگر فرض نمازیں قضا ہے تو انہیں پہلے ادا کریں، کیونکہ آخرت میں سب سے پہلا سوال جو آپ سے کیا جائے گا وہ فرض نماز کا ہوگا۔ 25ویں شب قدر بھی بہت عظمت والی رات ہے۔ اس میں 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر آخر میں 100 بار کلمہ طیبہ پڑھیں۔ شب قدر کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے آگے جھک جائے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی رات میں ایک اور نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، جس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھ کر دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت نفل جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اسے عذاب قبر سے نجات کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ 27ویں شب کو اکثر بزرگ بہت مبارک قرار دیتے ہیں۔ اس میں 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ تکاثر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس سے موت کی سختیاں آسان ہوتی ہے اور قبر کے عذاب سے حفاظت رہتی ہے۔ اسی رات 2 رکعت نفل بھی ہے جس میں ہر رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اور بعد میں 70 بار استغفار پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ 2 رکعت کا ہے جس میں سورہ النشرح اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھی جاتی ہے اور بعد میں 27 بار سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ کچھ روایت میں 4 رکعت 1 سلام کے ساتھ بھی آئی ہے جس میں سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ قدر 25 بار پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے آخری طاق رات یعنی 29ویں شب کی
نہایت بابرکت رات ہے۔ اس میں 4 رکعت 2 سلام سے پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے، پھر سلام کے بعد 70 بار سورہ النصرہ پڑھیں۔ اس سے کامل ایمان کی نعمت ملتی ہے۔ اسی رات 4 رکعت اور ہیں جس میں سورہ اخلاص 5 بار اور آخر میں 100 بار درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ان تمام عبادتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی ایسی ہی اور بھی روحانی اور دینی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کنزا اسلامک وائس کو ضرور سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔